الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کامیاب و خوشحال زندگی کے طالب ہیں اور اپنی زندگی سے پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک عمل ضرور کریں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے زندگی کو خوشحال و کامیاب بنا دے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار و انگنت نعمتوں پر شکر گزار ہونا، کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر موجودہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور انہیں اس کی اطاعت میں کھپایا جائے، اس کی اطاعت میں لگایا جائے تو نہ صرف وہ نعمتیں بحال رہتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے شکر گزار بندوں کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو سخت تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ ان کی ناشکری کی بنا پر ان سے موجودہ نعمتوں کو چھین کر انہیں مصائب و آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 147 میں ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدرداں اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر سچا مومن اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اسے آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ وہ تو قدرداں ہے اور اپنے بندوں کے جذبات تشکر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو شکر گزاری کو دیکھ کر انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، یاد رہے کہ شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بجا لانا ضروری ہے۔ اور سچا شاکر وہ ہے اور سچا شکر گزار وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ احسانات کرتا ہے تو وہ اس کی اور زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور وہ جتنا اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اتنا ہی اس کے جذبات محبت و اطاعت اور جوش میں آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان کی شکر گزاری کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 4837 افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دنیا کے تمام بوجھ، ہمارے اوپر دنیا کے تمام مشکلات ڈال دیے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر بے شمار نعمتیں نچھاور کیے ہوئے ہیں۔ انہیں صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رہے کہ جو شخص ناشکری کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری خوشیوں کو، ہماری زندگی میں مشکلات پیدا فرماتا ہے، ہماری خوشیوں کو چھین لیتا ہے، ہمارے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمارے اندر ناشکری کے جذبات اگر ہیں تو ہمیں اس کو ضرور دور کرنا چاہیے، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک خوشحال و خوشگوار زندگی نصیب ہو، اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر مزید نعمتیں آئیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی موجودہ نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک خوشحال و خوشگوار زندگی نصیب فرما، آمین۔ اور محترم ناظرین و سامعین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے ان باتوں پر کوئی عمل کرے اور آپ صدقہ جاریہ کے مستحق بنے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔